الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے تو انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں ہمیں پکارا کہ اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں اور میں ہی قصوروار ہوں. تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کی اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اور حضرت زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑے، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں، ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ عطا کی اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دی. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لبکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارنے والے تھے، اور یہ سب ہمارے سامنے جھک جانے والے تھے. آیت نمبر 88 تا 90 سورہ الانبیاء. سامعین محترم،
اللہ کی اس کائنات کے اندر اللہ کی مخلوقات اور اللہ کی بے شمار تخلیقات موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی مخلوق اور اہم ترین مخلوق یہ انسان ہے۔ یہ انسان مکلف ہے۔ مکلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ تو میری راہ اختیار کر، اور اگر یہ اس پابندی کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے گا۔ باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں، انسان اور جنات دو مخلوقات مکلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں سب انسانوں کو اللہ نے برابر نہیں بنایا۔ آپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگ ہوں، کروڑوں لوگ، ان کے چہرے مختلف ہوتے ہیں، ان کی جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے، ان کی سوچ اور فکر کا زاویے مختلف ہوتے ہیں، ان کی چہرے کی دھاریاں مختلف ہوتی ہیں، آنکھوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک حصہ ان کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں بھی ہمارے درمیان برابر نہیں رکھی۔ یہ سوشلزم کا ایک سوچ کا معیار تھا کہ ہم سب برابر ہیں اور ہم سب کو برابر کی بنیاد پر دولت ملنی چاہیے۔ اس لیے ان میں سے ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ہر بندے کو ہر حال میں مکان، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سوشلزم کا نعرہ ہے، ہر بندے کو ملنا چاہیے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہ ساری چیزیں میسر آ سکتی ہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کھیتی باڑی کرنی ہے، آپ نے تمام تر اپنے عزائم کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ نے میدان کے اندر نکلنا ہے، لیکن نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ نتیجہ اوپر سے آئے گا۔ یہی فرق ہے اہل ایمان کی سوچ میں اور اہل کفر کی سوچ میں۔ وہ کہتے ہیں محنت بھی ہم نے کرنی ہے، نتیجہ بھی ہم نے نکالنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، محنت ہم نے کرنی ہے، نتیجہ کس نے نکالنا ہے؟ اب دیکھ لیں، مزدور زیادہ محنت کرتا ہے کہ یہ افسر زیادہ محنت کرتا ہے؟ تو شام کو مزدور کو کیا مزدوری ملتی ہے اور افسر کو کیا ملتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ برابری نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نظام برابر ہو جائے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو سونے اور چاندی کے مکانات دنیا میں دے دے۔ آخرت تو اللہ نے دینا ہے سارا کچھ، تو اللہ دنیا میں بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ جو امیروں کو دیتا ہے وہ اللہ غریبوں کو بھی تو دے سکتا ہے۔ امیروں کو کس نے دیا ہے؟ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ پھر یہ جو معیار ہے نا، جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، نیکیوں کا معیار ہے، خیر کا معیار ہے، آزمائش کا معیار ہے، بھلائی کا معیار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خرچ کرنے کا، محبتوں کا معیار ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی، سب برابر ہوتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اب ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، تو امیر کے دل میں اللہ نے یہ ڈالنا ہے کہ تو اس کی مدد کر، اور غریب کے دل میں اللہ نے یہ ڈالنا ہے کہ تو اس کی خیر خواہی کر، اور معاشرہ جو ہے وہ بیلنس میں رہے۔ سب برابر ہو جائیں تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا ہے، یہ نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا سب کی برابری۔ اس لیے ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ یہ فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں کہ رزق کا معاملہ صرف آپ لے لیں کہ ہمارا رزق کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس۔ ایسے ہی ہے، ہمارا رزق حکومت پاکستان کے پاس ہے،
یہ حکومت نہیں دے گی، ہم چھین کے دیں، سڑکیں بند کریں گے، روڈ بند کریں گے، جلائیں گے، گھیراؤ کریں گے، فلاں کریں گے. بہت اچھی بات. کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے اچھے جملے ہیں یہ. چلو بھائی نکلتے ہیں، روڈ بند کریں گے، بینکوں کو جلائیں گے، روڈوں کو بلاک کریں گے، اور نتیجے میں کیا ملے گا؟ ہمیں رزق ملے گا. یہ معیار کہاں سے قائم کر لیا ہم؟ ایک مسلمان کا یہ معیار نہیں ہوتا سوچنے کا. آپ کا اور میرا رزق نہ IMF کے پاس ہے، آپ کا اور میرا رزق نہ حکومت کے پاس ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ دنیا کی کسی انسان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فرمایا تمہارا رزق تو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم سے پہنچ تک رہے گا. اچھا بتائیں آسمانوں سے کون لا سکتا ہے؟ جائیں پھر کریں IMF سے اپیل کہ آپ کو ایسا طیارہ فراہم کرے کہ آسمان سے آپ کا رزق نکال کر لے. یا آپ کا رزق آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے؟ اچھا آسمانوں میں کہاں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، زمین میں کہاں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر اللہ نے یہ فرما دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک کسی انسان کی مقدر میں لکھا ہوا ایک لقمہ اور ایک دانہ، ایک پانی کا گھونٹ جب تک وہ نہیں پیے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں ہے. تو فی السماء رزقکم وما توعدون. فرمایا تمہارا رزق تو اللہ کے پاس. اچھا جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رزق اللہ کے پاس، اس کے لیے کوئی ٹینشن؟ ابھی جو ٹینشنیں بنی ہوئی ہیں، جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، دکھ بنائے ہوئے ہیں، غم بنائے ہوئے ہیں، پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں، آئے روز خودکشیاں ہوتی ہیں، بچوں کو نعوذ باللہ من ذالک معصوم بچوں کو لوگ مار دیتے ہیں، خود چھلانگیں لگا دیتے ہیں، دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں. بھئی سوچنے کی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی روح کو سمجھے ہی نہیں، جو دین کے قریب بھی نہیں آئے، جن کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے تو ایک ایک بات واضح بتلا دی. سارے کے سارے ہم یہ اسٹیٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ فلاں اتنا ہو گیا میں بھی ایسے ہو جاؤں، فلاں وہاں تک پہنچ گیا میں بھی فلاں تک پہنچ جاؤں. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. سارے بندے آپ میں سے سارے، مثلا یہ 1000 بندہ اگر بیٹھا ہے تو 1000 کا 1000 وزیر اعظم بن سکتا ہے، آرمی چیف بن سکتا ہے، آپ سارے جنرل بن سکتے ہیں، آپ سارے جو ہیں MD بن سکتے ہیں. تو پھر بھائی کہیں نہ کہیں تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا نا. جو معیار میرے اللہ نے بنایا ہے وہ معیار یہ نہیں ہے. جو معیار میرے اللہ نے بنایا ہے، اگر ہم تقدیر کا معاملہ سمجھ جائیں تو سارے مسئلے ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں. تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے حصے کا. جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، شکم مادر میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز لکھی تھی، ان میں سے 4 چیزوں میں سے ایک چیز تھا کہ رزق. اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے. بس جو لکھ دیا ہے وہی ہے آپ کی مقدر میں، اس سے زیادہ نہیں. وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہے. پھر آپ کو پریشانی کس بات کی ہے، غم کس بات کا ہے؟ جو لوگ اس فلسفے کو سمجھتے ہیں، دین کے اس پہلو کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اگر ہو پھر بھی مسئلہ نہیں، نہ ہو پھر بھی مسئلہ نہیں. ورنہ ہو تو پھر بھی مسئلہ ہے. ہو تو بیماریاں نہیں چھوڑتی، مصیبتیں نہیں چھوڑتی، اور پریشانیاں نہیں چھوڑتی. نہ ہو تو پھر بھی مسئلہ ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو اہل ایمان کو 2 چیزوں کے بارے میں بہت طریقے سے سوچنا چاہیے. بہت اہم بات. ایک بات یہ کہ جو غم اور جو پریشانی آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا، وہ ہر حال میں ہمیں مل کر رہے گا. تیسری بات، دنیاوی کسی چیز کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے کہ دنیا کے کسی معاملے کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ ہو. ہاں، چوتھی بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں ایسی اختیار کرنی پڑیں گی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے یہ چیزیں اختیار کرو، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری زندگی میں آسودگی آ جائے گی، تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، تم بہتر ہو جاؤ گے، تم خیر کی طرف نکل جاؤ گے. ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑی کوٹھی میں رہنے والا پرسکون ہو. بعض اوقات بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے بھی ہم نے اجڑے ہوئے دیکھے، ان کی ویرانگی دیکھی ہے ان کے. اور بعض اوقات جھوپڑیوں میں رہنے والے ہم نے خوش و خرم دیکھے.
معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں رہ رہا ہے کوئی وہاں رہ رہا ہے. معیار یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی کون. معیار یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے تابع دار کون ہے. معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اصول اور ضابطے ہیں ان پر عمل کرنے والا کون. تو چند باتیں وہ ہیرے اور جواہرات آپ کے لیے تلاش کر کے لایا ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے دکھوں کا، ہمارے غموں کا، ہماری پریشانیوں کا مداوع ہو سکتا ہے. یہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہ وعدہ میرے اللہ کا ہے، یہ آپ کا اور میرا نہیں. ہمیں دنیا کے معاملات پہ یقین ہو جاتا ہے، ہم اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا. ہمیں رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ہمیں اس کا ثمرہ نہیں ملتا، ہمیں اس کا پھل نہیں ملتا. ہم بعض اوقات عمل کرتے بھی ہیں، اس کا پھل نہیں ملتا. کیوں؟ یقین کے ساتھ نہیں کیا جاتا. تو آپ یقین کے ساتھ اس طرح متوجہ ہوں، ان اعمال کو اختیار کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی. ان میں سے ایک بات اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا. آپ کے عقیدے کی اصلاح آپ کے مصائب کا ازالہ ہے. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر شرک موجود ہو، بدعات موجود ہوں، گناہ موجود ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ کے احکامات کو نہ سمجھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے نہ آشنا ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو. سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے انسان کے لیے. اب جو بندہ اس چیز کے اندر گرفتار ہے، جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دربار سے ملے گا، یہاں سے نہیں ملا اس سے ملے گا، یہاں سے نہیں ملا اس سے ملے گا، جو در در پہ پھرتا ہے اس کے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. جو کبھی اس سے تعویذ لے کر کھا گیا، کبھی اس سے لے کر کھا گیا، جس نے کبھی اس کی طرف سے دیا ہو دھاگا باندھ لیا، کبھی اس کی طرف سے دھاگا دیا ہو باندھ لیا، کبھی اس کے مشورے پر اس جگہ پر گرا، کبھی اس کے مشورے پر اس جگہ پر گرا، اس کے مسئلے کبھی حل نہیں ہو سکتے. اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں اور اپنے عقیدے کے اندر یہ بات بٹھا لیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. فرمایا جو بھی پریشانی تمہیں آئے گی وہ پریشانی اللہ کے حکم سے ہے. نہ کوئی پیر لے کر آ سکتا ہے، نہ کوئی پیر لے جا سکتا ہے. نہ پیر جو ہے وہ ڈبو سکتا ہے، نہ پیر تار سکتا ہے. نہ پیر اولاد دے سکتا ہے، نہ پیر اولاد چھین سکتا ہے. نہ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، نہ ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. یہ ساری کی ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں. انسان کے ہاتھ میں ہوتا کہ وہ آپ کو عزت دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو عزت دے دیتے. واللہ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو کہ وہ ہمیں ذلیل کرے تو روزانہ ہمیں لوگ ذلیل کرتے رہے. انسان کے ہاتھ میں ہو رزق تو کسی کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پلائے. انسان کے ہاتھ میں اگر مال و دولت ہو تو کوئی انسان بھی مال و دولت کو ہاتھ نہ لگا سکے. اولاد ہو تو کوئی کسی کو بچہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے. ہم اور آپ کسی کو بچہ دے سکتے ہیں، اولاد دینی آسان بات ہے. تو فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. فرمایا جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو درست کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر بھلائی بھر دیتا ہے، خیر بھر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر آسودگی بھر دیتا ہے. غنا کسے کہتے ہیں؟ غنا کثرت مال کو نہیں کہا جاتا. غنا کہتے ہیں یہ غنا دل کا غنا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں دل سے انسان جو ہے غنی ہو جائے. پاس کچھ ہو یا نہ ہو زبان پر اللہ کی شکر کے ترانے ہیں. پاس کچھ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ کی شکر ہر وقت ادا کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تو نے مجھے جتنا نوازا ہے اللہ اتنا کسی کو بھی نہیں نوازا. جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اللہ سے تعلق قائم بھی ہوتا ہے اور اللہ پھر آپ کو نوازتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے؟ جانتا ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، آپ کے ہر معاملے کو اللہ جانتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بنا کر بھول نہیں گیا، آپ کو پیدا کر کے اللہ بھولا نہیں. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کر کے بھول گیا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی مخلوق پیدا کی، کوئی بندہ پیدا کیا. جس اللہ نے آپ کا ایک ایک عضو بنایا، ایک ایک انگ بنایا،
جب آپ عدم میں تھے تو اللہ وجود میں لے کر آیا، وجود سے اللہ اور وجود میں لے کر آیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. جس نے اتنا خوبصورت انسان بنا لیا اس کے بعد اللہ بھول گیا ہے، کس کی ضروریات کا پتہ ہی نہیں. اپنے سارے کے سارے معاملے کس کی طرف لے جائیں؟ اللہ کی طرف لے. فوض امری الی اللہ، ہر معاملے کو یہی کہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. قل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. فرمایا کہہ دیجئے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میری ہر بات اللہ کے لیے، میرا ہر معاملہ اللہ کی طرف سے پورا ہوگا، مجھے دنیا کا کوئی معاملہ نہیں کرنا. میرا عقیدہ ہی یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا حکومتیں مجھے دیں گی، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ضروریات پورے کریں گے. جن کا عقیدہ یہ ہے ان کو پریشانی ہے کہ یہ ہمیں دے نہیں رہے، خود کھا رہے ہیں. ہماری پریشانی تو یہی ہے نا، یہ کھا گئے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پیٹرول وہ کھا گئے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، روٹی وہ کھا گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پانی وہ پی گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بجلی ساری وہ لے گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو جن کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے خالق حکومت ہے تو وہ اپنی بات کرتے رہے. جن کا یہ نظریہ ہے کہ خالق اللہ ہے، تقسیم کرنے والا اللہ ہے، اس نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ اس کی تقسیمیں ہیں ساری کی ساری، تو پھر وہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. یہ میری یہ جو گفتگو ہے، یہ جو میرا گزارشات ہیں، یہ سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں جمہوریت نے روزانہ پٹیاں پڑھانی ہوتی ہیں، اخبار ہم پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی کے وہ ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے، یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، وہ لے گئے، وہ لے گئے، فلاں لے گئے، فلاں یہ کر گیا. تو بھائی سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کہیں بھی نہیں جا سکتا. آپ کا رزق آپ کے پاس ہی رہنا ہے، آپ کے حصے کا آپ کے پاس ہی آنا ہے، وہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا ہے. اس بات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. جب ایمان ہے پریشانی کس بات کی؟ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، جو دوسرے کے مقدر میں اس کو مل کر رہے گا. وہ حرام کمائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے گا، حلال کمائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا. ہم حلال کمائیں گے تو ہمیں اللہ سے اجر ملے گا، حرام کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. پریشانی کس بات کی؟ تو اس لیے فرمایا دوسرا مسئلہ، دوسری بات، دکھوں کے مداوے کے لیے، پریشانیوں کے ہٹنے کے لیے ایمان اور یقین ہونا چاہیے. آپ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے یقین. ایمان ہم سب کا ہے، یقین ہمارا نہیں. یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان بھی ہو اور اللہ پر یقین بھی ہو کہ یقیناً فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں. ایمان ہے ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب اللہ ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ یہاں سے سارا کچھ ہوتا ہے. پانی کا قطرہ بھی وہیں سے آتا ہے اور دریا بھی وہیں سے بہتے، ایک ایک دانہ بھی وہیں سے آتا ہے اور بھری ہوئی بوریاں بھی وہیں سے آتی ہیں، سب کچھ وہیں سے آتا ہے. یقین ہونا چاہیے. تو قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء، فرمایا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ایک دعا پڑھ لے، وہ ایک دعا پڑھ لے. اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو، ہر چیز کو دور فرما دیں گے. وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا وہ ذنون کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. ہمارے ہاں ایک ساتھی آئے تو انہوں نے کہا بہت بڑا مسئلہ. میں نے کہا آپ یہ دعا پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد آئے، کہتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو. تو میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مومن کو نجات دے گا، مومن کو. تو میں نے کہا کہیں فرق لگ رہا ہے مجھے. تو میں نے ویسے ہی ان کو نا جاتے ہوئے یہاں سے پکڑا تو یہاں تعویذ بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ کہتے یہ بڑی سرکار سے لیا ہے. میں نے کہا ذرا اس کو کھولیں، ذرا دیکھو اس میں لکھا کیا. کہتے ہیں یہ وہ پیر صاحب نے منع کیا ہے، کھولنا نہیں ہے اس کو. میں نے کہا میں بھی پیر ہوں، چلو میری بات مان لو، چھوٹے ہی پیر صحیح، لیکن ہم بھی کسی خاندان سے ہیں تو چلو ہمیں دیکھ لینے دو اس میں ہے کیا لکھا ہو. اس کو کھولا تو یہاں مسجد کے باہر سین میں ہم لوگوں نے اس کو کھولا تو بیچارہ بڑا ڈر رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا نکلے گا. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا میں شیطان سے مدد مانگتا ہوں، میں شیطان سے مدد مانگتا ہوں، میں شیطان سے مدد مانگتا ہوں. 11 مرتبہ یہ لفظ لکھا ہوا، میں شیطان سے مدد مانگتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ بھائی
اب مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہے. اب طرف آپ لا الہ الا انت سبحانہ پڑھتے رہے, پوری زندگی پڑھتے رہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ورد نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. یہ ورد نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے, آپ کو یہ دعا کیا فائدہ دے گی؟ ایک طرف آپ جا کر قبر کے اوپر جھکتے ہیں اور دوسری طرف آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, تو یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں کر رہے. آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کے بعد یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی. اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, فرمایا مومنوں کو ہم نجات دیں گے. اس سے مشرکوں کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے گناہگاروں کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جن کو یقین ہی نہیں, جن کو یقین ہے. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو یقین تھا نا, کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی سمندر کے پیٹ میں, اور یہ سب سے آخر میں جا کر بیٹھ گئی تھی. اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈالی, میرے رب نے فرمایا کہ یہ ورد آپ کریں. اور کیا تھا؟ فنادا فی الظلمات. حدیث قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اندھیروں میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحان. اس اندھیرے میں, اس کال کوٹھڑی کے اندر, اس جگہ پر جہاں کسی انسان, کسی جانور, کسی دنیا کی طاقت کون ڈھونڈ سکتا تھا مچھلی کون سی ہے, علاقہ کون سا ہے, سمندر کون سا ہے, جگہ کون سی ہے, گہرائی کون سی ہے, ساری چیزوں کے باوجود کس کو پتا تھا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کو پتا تھی. اور اسی رب کو پکارا گیا تو رب نے کیا کیا؟ رب نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یہ یونس علیہ السلام اللہ کو نہ پکارتے اور یہ الفاظ وہ ادا نہ کرتے تو کل قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا. لیکن جب انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, الا انت, اے اللہ الہ تو ہی ہے, سبحانک, اللہ تو پاک ہے, گناہ مجھ سے ہو گیا, اللہ تو پاک ہے, خطا مجھ سے ہو گئی, اللہ تجھ سے نہیں ہوتی, خطا مجھ سے ہوتی, انسان ہوں, اللہ خطا ہو گئی ہے, انی کنت من الظالمین, یہ اللہ میں ظالموں میں سے ہو گیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کتنی عظیم دعا ہے, کتنی بڑی دعا ہے, کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ سکھلایا ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ یہ دعا کرو. تو اللہ نے حضرت آدم کو کیا کہا؟ اے آدم, آپ جنت سے نکال دیے گئے ہیں لیکن واپس جنت میں آ جائیں گے. آپ صرف آپ ہی اب نہیں آئیں گے, آپ کی اولاد بھی جنت میں آئے گی جو یقین رکھیں گے مجھ پر, جو ایمان لائیں گے مجھ پر. تو ایمان اور یقین یہ انتہا درجے کا ضروری ہے. ایمان اور یقین ہو تو دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے, پریشانیوں کا مداوع ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. یہ رضا بالقضاء جو ہے نا, یہ سارے مسئلوں کا حل ہے, یاد رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ. جب بھی مصیبت آتی ہے, مصیبت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, بڑی بھی ہو سکتی ہے, مصیبت کانٹا بھی چبھ سکتا ہے اور بندہ بھی مر سکتا ہے, مصیبت ایک ادنا چیز سے لے کر اعلیٰ چیز تک ہو سکتی ہے. اب جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے, جب بھی مصیبت آتی ہے تو کیا کریں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اے مالک, تیری طرف سے ہی ہوا ہے, تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے, یہ مصیبتیں تیری طرف سے آئی ہیں, تیری طرف سے ہی ختم ہوگی اور ہم ہی تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں. بتلائیے جس کا یہ ایمان ہو اس کے لیے مشکلیں ہو سکتی ہیں. جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے, جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے, جو اللہ کے حکموں پر راضی ہے, جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہے کہ میرے رب نے جو لکھا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے. اس لیے تقدیر پر راضی رہنا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا, یہ دکھوں کا مداوع ہے, یہ پریشانیوں کا مداوع ہے, یہ ہمارے مسائل حل کر دے. پھر اللہ کی جانب سے ہمیشہ آسانی کا انتظار کریں, آسانی کا یقین رکھیں کہ آسانی آئے گی. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. فرمایا ہر تنگی کے بعد کیا ہے؟ آپ کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے. کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ بات کہے میرے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے؟ نہیں, ہمارے تو حالات کبھی خراب ہوئے ہی نہیں. آپ کبھی غور کریں نا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی آپ نے توجہ کی ہے وہاں پر؟ آپ کہتے ہیں ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا, قوم ناشکری بنی جا رہی ہے.
ہر بندہ شکووں پر آ گیا ہے، اللہ کی ناشکریاں ہو رہی ہیں، اللہ کے معاملے میں باتیں مختلف قسم کی لوگ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کا حال نہیں دیکھا، عراق کے مسلمانوں کا حال نہیں دیکھا، شام کے مسلمانوں کا حال نہیں دیکھا، افغانستان کے مسلمانوں کا، کشمیر کے مسلمانوں کا حال نہیں دیکھا؟ ہمارے اعمال زیادہ بہتر ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے۔ مالک ہمیشہ کرم رکھے، مالک ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائے کہ میرے رب نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے۔ گناہ ہمارے ان سے 1000 گنا زیادہ ہے، مسائل ہمارے ان سے 1000 گنا بدتر ہیں، لیکن اللہ نے ابھی ہمارے لیے کرم کے دریا بہائے ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جب حالات اگر تنگ آ جائیں تو پھر ان میں یقین رکھیں کہ اچھے حالات بھی آئیں گے، اور بہت اچھے حالات آئیں گے، بہت خوبصورت حالات آئیں گے۔ یہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ پر میں ضرور ضرور تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ پھر سن لو، تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے، اور میرے رب نے جو کہہ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں چھوٹوں سے لے کر بڑے گناہ، فرمایا کہ ان کا کفارہ بنتا رہتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانی، یہ ان کے کفارہ بنتا رہتا ہے۔ آپ کے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ اب پریشانی آئے تو بندہ پریشان ہو تو اور گناہ ہو، اللہ سے کٹ جائے گا، اور پریشانی آئے اب اللہ کے قریب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ گناہوں کا کفارہ بنتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکہ یشاکها فرمایا الا کفر اللہ بها من خطایا۔ فرمایا سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو کانٹا چبھتا کس لیے ہے؟ بندے نے خود نیچے نہیں دیکھا، قصور اپنا ہوتا ہے کہ کانٹا چبھ گیا ہے، لیکن اس کانٹا چبھنے سے لے کر بڑی سے بڑی پریشانی تک فرمایا ہوتا کیا ہے؟ الا کفر اللہ بہا من خطایا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک اس دکھ کے بدلے میں، پریشانی کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ پتہ نہیں کتنے گناہ ہمارے اسی وجہ سے معاف ہو جائے کہ یہ پریشانی آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ہم یہ سارے کا سارا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم باتیں کر کے سارا اجر ضائع کر دیتے ہیں، ہم تبصرے کر کے ساری چیزیں ضائع کر دیتے ہیں، ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے کے بجائے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، یہ چند باتیں اور چند اور باتیں جو ہمارے دکھوں کا مداوع ہیں، جو اسلام نے ہمیں بتلائے، دین نے ہمیں بتلائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، جس سے ہمارے معاشرے کے اندر خیر آ سکتی ہے، بھلائی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔